ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بسرا صاحب بتائیں, جلسہ لاہور کا کیا تیاریاں چل رہی ہیں, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جلسہ لاہور سے پہلے میں دونوں بھائیوں کی گفتگو کی ہے. دیکھیں, میں یہ اعظم علی تارڑ کس کے وزیر قانون ہیں؟ مسلم لیگ نون کے. اچھا, اور یہ اعظم علی تارڑ اور یہ جو گروپ ہے یہ مسلم لیگ نون کا ان کی بی ٹیم ہے. وہ کس طرح؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کو اگر یہ واردات نہ پکڑی جاتی اور مولانا فضل الرحمان رجسٹ نہ کرتے تو کیا خیال ہے کہ یہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں نے یہ ترامیم کی ہیں, یہ پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے کے سارے. دوسری بات, جو آج پنجاب میں کنونشن ہوا ہے نا میرے بھائی, آپ کو وہ اس میں بلوچستان, اس میں کے پی, اور اگلا کنونشن کے پی میں ہونے جا رہا ہے, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور اگلی رہی بات, جو آپ لوگوں نے وکلا کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, جو آزاد عدلیہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, انشاءاللہ اکتوبر میں سپریم کورٹ کا الیکشن آ رہا ہے, وہ پاکستان کے وکلا آپ کو بتا دیں گے اس کا جواب. رہی بات لاہور جلسے کی, انشاءاللہ لاہور کا جلسہ ہوگا. اور ہمیں اس وقت حالت یہ ہے عیسیٰ نقوی کہ پورے لاہور کے اندر کنٹینرز ہی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں, ریڈ ہو رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, پولیس گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہے. یہ ہے ان کی جمہوریت, کیونکہ اس کی وجہ اس وقت جو فسطائیت کا نظام پورے پاکستان میں ہے, ججز محفوظ نہیں ہیں, صحافی محفوظ نہیں ہیں, کیونکہ ان کی ریٹ کہیں بھی نہیں ہے. عوام کے نمائندے تو ہے نہیں, ساری کی ساری حکومت جو ہے وہ کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بہاف پہ, یہ سارے ان کے پپٹس ہیں. آج اسٹیبلشمنٹ ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لے, یہ 48 گھنٹے یہ حکومت نہیں چل سکتی. دوسری بات, جلسہ ہم کریں گے, اگر ہمیں یہ مینار پاکستان پر نہیں کرنے دیں گے, جو ابھی تک ہمیں انہوں نے اجازت نہیں دی, ہائی کورٹ میں کل گئے ہوئے ہیں, کل 3 رکنی بینچ ہماری درخواست کو سن رہے ہیں, لیکن اگر یہ این او سی نہیں دیں گے, این او سی ہمیں مل گیا ہے. کہاں سے؟ قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل سے ہمارے پاس این او سی آ گیا ہے. عمران خان نے کہا ہے جلسہ ہونا ہے تو پھر ہونا ہے. اگر مینار پاکستان پہ کرنے دیں گے تو صحیح, ورنہ پورے پنجاب کی سڑکوں پر جلسہ ہو رہا ہوگا, اور لاہور کے اندر ہر سڑک پر آپ کو جلسہ نظر آئے گا. اگر یہ ہمیں پتہ ہے یہ ہم پہ ٹیئر گیس بھی کریں گے, یہ سیدھی گولیاں بھی چلائیں گے, لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے. گولیوں تک نہ جائے تو گولیاں کیا خان صاحب پہ کیا چلا تھا؟ گولیاں نہیں چلی تھی, وہ تو ہمارے لیڈر کو مارنا چاہتے تھے. ہماری کیا اوقات ہے؟ اور یہ جعلی نظام بچانے کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں, عدلیہ پر حملہ کر سکتے ہیں, تو باقی کیا رہ جاتا ہے یار؟ اب تو پاکستان میں سمجھتا ہوں سوائے چند کرمنل ایلیٹ جو اس وقت مفادات اپنے حاصل کر رہے ہیں, جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. باقی پاکستانی عوام الگ کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ, اور یہ چند اشرافیہ ہے جو الگ کھڑی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. پاشا صاحب, ایک تو ایاز صادق صاحب کا لیٹر ٹو دی الیکشن کمیشن کہ عمل درآمد نہ کیا جائے کیونکہ قانون سازی ہو گئی ہے پارلیمنٹ سے. کیا اس کا جو قانون سازی ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں تبدیلی, اس کا ماضی سے اطلاق ہو سکتا ہے؟ اس کا ایفیکٹ آپ کے خیال؟ دیکھیں, اس میں یہ ایک شک رکھی گئی ہے غالباً کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سسٹین رہتی ہے یا نہیں رہتی, کیونکہ یہ چیلنج بھی میرا خیال ہو گیا, اور اگر تو سسٹین رہتی ہے تو یقیناً اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا, اور اگر نہیں رہتی تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب کو شاید یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا, ان کو پارٹی بننا نہیں چاہیے تھا. ہی از کسٹوڈین آف اسمبلی, اور دونوں یعنی اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, اور غیر جانبدار ہونا چاہیے. اگر انہوں نے اس کے ساتھ ابھی لیٹر وہ پڑھا نہیں ہے, آپ سے سن رہا ہوں, اگر یہ لکھا ہے نہیں ویسے دیکھ لیں گے پھر, لیکن اگر انہوں نے یہ لکھا ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو لکھنا چاہیے تھا. صحیح. اچھا, ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جو ٹریبونلز کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا حکم جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے, تو طارق محمود جہانگیری کو جو تبدیل کر دیا تھا, پراچا شکور پراچا صاحب کو ٹریبونل اناؤنس کر دیا تھا, اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اب اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ کرے. آپ کے خیال میں اب جہانگیری صاحب کا جو ٹریبونل ہے اس کا سٹیٹس اس شارٹ ڈیسیجن کے تناظر میں وہ بحال ہو گیا ہے؟ اب اسلام آباد کے جو حلقے ہیں اس پہ اسی طرح ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیں, ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر پہ ادروائز کوئی ججمنٹ یا آرڈر ڈائریکشن دے سکتی ہے. اسی وجہ سے انہوں نے 199 کی پروویژن انووک کرتے ہوئے وہ اس کو روک دیا, اور اب ٹریبیونل مقرر کر دیا کہ ہم نے
جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو جیسے پہلے مقرر کیا تھا وہ کنٹینیو کریں گے. تو یقیناً جب تک کوئی اوپر سے سپریم کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے کوئی ادروائز ڈیسیجن نہیں آتا تو وہ طارق جہانگیری صاحب پھر پرفارم کریں گے ٹریبیونل کے طور پہ. صحیح. کھوکھر صاحب، جو اسپرٹ ہے آئین کا، قانون کا، قانون سازی کا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے ماضی میں اس فیصلے کا اطلاق مثلا 2-3 لیجسلیشنز ہوئی ہیں حیران کن ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں پرسن سپیسیفک چیزیں، لیکن کیس سپیسیفک بھی اب ہونے لگ گئی ہیں. فار ایگزامپل 8 فروری کو الیکشن ہوا، 8 فروری کو ملک کا قانون یہ تھا کہ جو عذرداریاں ہیں، اگر کوئی اپلیکیشنز ہیں وہ ٹریبونلز کے پاس جائیں گے اور ٹریبونل جو ہے وہ ایک حاضر سروس جج ہوگا. اب قانون سازی یہ کر دی گئی کہ نہیں، ایک ریٹائرڈ جج بھی لگ سکتا ہے، اور اس کا اطلاق 8 فروری کے الیکشن کے اوپر کرنا چاہ رہی ہے حکومت. اور ان دس کیس یہ جو ترمیم ہے، ڈو یو اگری کہ یہ اسپرٹ ہے قانون کا، آئین کا، وہ یہی ہے کہ آپ کوئی ایونٹ ہو جائے اس کے بعد ایک قانون بنا کے ماضی کی ایونٹ کا فیصلہ اس قانون کی بیسس پہ کر لیں؟ اچھا، ایسا یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ پراسپیکٹیو لیجسلیشن کرتی ہے یا ریٹراسپیکٹیو کرتی ہے؟ یہ پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی ہے، اور کئی ایسی ججمنٹ ہیں جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان ریٹراسپیکٹیوٹی کو کہتی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور کئی ججمنٹس ہیں جس کو ریٹراسپیکٹیوٹی پہ انہوں نے مانا ہے. ابھی آپ کے سامنے 2 لیجسلیشنز پین آئی تھیں. ایک لیجسلیشن آئی جو نیب لا آیا، جو 99 کا نیب لا آیا، اس کے اندر جب جنرل مشرف کے دور کے اندر آیا تو 1985 سے اس کو ایفیکٹ دیا گیا، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو جوڈیشل ریویو کے اندر لے کے آیا اسفندیار ولی کے اندر، تو انہوں نے اس ریٹراسپیکٹیوٹی جو ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اب دوبارہ جب آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ نے دوبارہ وہ امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں تو اس کے اندر ہوا یہ کہ انہوں نے پھر ایفیکٹ جو ہے وہ 1985 کا دیا، جس کے اندر سپریم کورٹ کے جو پہلے 3 ممبر بینچ کی آئے انہوں نے کچھ ججمنٹس جو پروویژنس تھی انہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اور کچھ کو کہا کہ الٹرا وائریز اور کانسٹیٹیوشن ہے، اور جس کے متعلق جسٹس منصور علی شاہ نے ایک ڈیٹیل ریزننگ اس کے اندر دے دی کہ نہ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ ہمیں ایز اے پارلیمنٹ کے کام کے طور پہ آنا چاہیے، یہ ایک کلیکٹیو وزڈم ہے جو فیصلہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو چیزیں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر ریگولر جو وہ نہیں آنی چاہیے، اور انہوں نے ڈائسنٹ دی. اب اسی ڈائسنٹ کے اوپر 5 ممبرز بینچ بیٹھا جس میں اطہر من اللہ صاحب بھی شامل تھے، اور ان 5 ممبرز بینچ نے جو سپریم کورٹ کا 2-1 کا فیصلہ تھا اس کے اندر ریٹراسپیکٹیوٹی ہے اس کو بھی انہوں نے اکنالج کیا، مانا، اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے اس کو بھی مان کے کہا کہ یہ ججمنٹ جو تھی تو غلط تھی. تو لیکن الٹیمیٹ اس فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو مانیں. اب آپ دیکھیں نا کہ آج جو فیصلہ آیا ہے آرٹیکل جو سیکشن 151 الیکشن ایکٹ کے نیچے جو الیکشن کمیشن نے اپنا ایک اختیار استعمال کیا ٹرانسفر ون کورٹ ٹو اندر کورٹ، تو فیصلہ دیا کس نے؟ فیصلہ تو دیا آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لیکن جج کون ہے؟ جج وہی ہے وہ جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، جن کے متعلق ہم نے ایک نیریٹو رکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا انسٹیٹیوشنز کے بارے میں، افراد کے بارے میں، اور ایک رسپیکٹ لیول کے اندر رہ کے کرٹیسائز کرنا چاہیے. گھس گئی ہے نا انفارچونیٹلی ہر چیز میں. اگر یہ سیاست گھس گئی ہے تو میرا خیال یہ ہے، اور آپ بھی اس چیز کو جانیں گے اور ہم سارے اس چیز سے متفق ہیں، تو پھر اس ملک کے اندر جو ہے نہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل سٹیبلٹی آئے گی، نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، نہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، اور ایک ہم ایسی چیز کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ الٹیمیٹ ڈیزاسٹر ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ بڑے لیڈرز ہیں یہ اپنی سپیس دیں، بیٹھیں، گرینڈ ڈائیلاگ کریں، اس ملک کو آگے لے کے چلیں. اس ملک کا عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے، لا لیسنس کی گورننس کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے وہ پریشان ہے. اس کے حل کا مداوع جو ہے یہی یہ لوگ ہیں، اور اس کا پراپر فورم جو ہے وہ آپ کے یہی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جس کے اندر پارلیمنٹ بھی شامل ہے اور آپ کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس جو ہیں وہ شامل ہیں. صحیح. اچھا بسرا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی بتا دیں. دوسرا آپ لوگ وکلا تحریک آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہونے جا رہی ہے، اب کب تک کوئی تاریخ، کوئی مین ایونٹ؟ خیبر پختونخوا کا کنونشن کب؟ آج جو پاکستان کے وکلا ہیں جو صحیح معنی میں وکلا برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو وکلا کے اصل نمائندے ہیں، جو عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، وہ آج سڑک پہ آگے ہیں. آپ نے دیکھ لی ہے، میرے خیال میں فوٹیج ہر جگہ چل رہی ہوگی. اور دوسری بات، یہ جو گروپ ہے دوسرا، یہ کہ یہ اعظم علی طارڑ گروپ جو ہے کس کے نام پہ سیاست کرتا ہے؟ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے نام پہ. اور آسمہ جہانگیر صاحبہ انہوں نے آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور سٹینڈ لیا. یقین مانیں جو کچھ یہ اعظم علی طارڑ گروپ کر رہا ہے، اور آج آسمہ بی بی کی قبر کے اندر ان کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ آپ، میں نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے بات کی،
میں نے جمہوریت کے لیے بات کی, آئین کے لیے بات کی, میں نے رول آف لا کے لیے بات کی, عدلیہ کے ساتھ سٹینڈ کیا, اور یہ سارے کے سارے اس وقت عدلیہ پہ حملہ آور ہے, یہ سارے کا سارا گروپ. دوسری بات دیکھیں میں آپ کو پھر عرض کروں, ابھی بھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اعتماد میں لے لیا اعظم علی تارڑ نے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ, کلیم اللہ ٹو سمیع اللہ. او بھائی آپ تو پہلے ہی ایک ہیں, آپ کو پہلے کیوں نہ نہیں, پسینے بھی چھوٹے تھے. تارڑ صاحب سے جو سوالات ہوئے کل, میں کچھ چیزیں تو میں نے دیکھی ہیں جس طریقے سے ان کو ٹیک آن کیا گیا, اینڈ ہی واز آلسو آن ڈیفینسو, دفاعی پوزیشن کے اوپر ایک دفعہ تو ڈالا تھا ان لوگوں نے. عیسیٰ بھائی مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ واردات اس دن پڑ جاتی جس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح انہوں نے ان کو اندر قید کیا ہوا تھا, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, وہ تو تیاری حکومت نے کی ہوئی تھی, یہ تو سب نظر آ گیا نا. آپ کا وزیر قانون کیا کہتا ہے بھائی جان, وزیر قانون کیا کہتا ہے, اس دن خوشی سے سمایا نہیں رہا تھا. صحیح, اس دن رات کو یہ پاس ہونی تھی 10-11 بجے, کہہ رہا ہے مجھے مسودہ مل گیا, مجھے مسودہ مل گیا, جیسے لاٹری. صحیح. اچھا سر, وقت جو ہے نا, ٹو کٹ یو شارٹ, وقت ختم ہو گیا ہے. شوکت بسرا صاحب بہت بہت شکریہ, حافظ احسان کھوکھر صاحب, حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.